وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے لکھا جی، سوال ہے کہ ایک بھائی کو کہا کہ نماز پڑھا کرو، اس نے جواب دیا کون سی نماز پڑھوں، بریلیوں والی یا اہل حدیثوں والی یا پھر دیوبندیوں والی؟ سارے کہتے ہیں ہماری نماز صحیح ہے، دوسروں کی غلط، اس لیے میں نہیں پڑھتا۔ محترم بھائی پہلی بات یہ ہے کہ آپ ذرا اردو لکھتے ہیں تو تھوڑا صحیح لکھا کریں تاکہ پڑھنے میں دقت پیش نہ آئے۔ جی دوسری بات کہ یہ جو بندہ کہتا ہے جی میں کون سی نماز پڑھوں، اہل حدیثوں والی، بریلویوں والی، دیوبندیوں والی، سارے کہتے ہیں کہ ہماری نماز صحیح ہے، دوسروں کی غلط، اس لیے میں نہیں پڑھتا۔ تو محترم بھائی ایسے بھائی کو جو ہے سمجھائیں پیار کے ساتھ اچھے طریقے سے، یہ اس کا جواب صحیح نہیں ہے کہ میں کون سی نماز پڑھوں، میں پڑھتا ہی نہیں۔ بھائی اس کو عقلی دلیلوں سے سمجھیں۔ میں ایک دو دلیلیں عقلی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بھائی کو بات سمجھ آ جائے اگر آپ ان کو سنائیں۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ عید کا موقع ہے، تو عید کے موقع پر ایک آدمی نے جوتا خریدنا ہو تو وہ بازار چلا جاتا ہے اور ایک جوتا خریدنا ہے اور 20 دکانوں پہ جاتا ہے، یعنی 20 دکانوں پہ جاتا ہے۔ کس لیے؟ کسی دکان پہ جوتا پسند آتا ہے تو ریٹ جو ہے وہ پسند نہیں آتا، کسی دکان پہ ریٹ پسند آتا ہے، جوتا پسند نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ مختلف دکانوں پہ چکر لگا کے آخر کسی ایک دکان پہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں سے وہ جوتا خرید لیتا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک دوسری مثال اس طرح سمجھ لو کہ بھائی کسی نے اپنی بہن کی یا اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہو تو جس جگہ اس نے شادی کرنی ہو اس لڑکے کے متعلق، لڑکے کے گھر والوں کے متعلق پوری چھان بین کرتے ہیں کہ لڑکا کیسا ہے، اس کا کاروبار کیسا ہے، اپنا ہے یا کسی کے پاس ملازم ہے، پھر اس کے گھر والے کیسے ہیں، آیا یہ لوگ اچھے ہیں یا نہیں، ان کے محلے سے، ان کے رشتہ داروں سے، ارد گرد کے لوگوں سے ان کے متعلق چھان بین کرتے ہیں، تو پھر جا کے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے رضامند ہوتے ہیں جب ان کی دل کی تسلی ہو جاتی ہے، ورنہ وہ جب تک تسلی نہیں نہ ہوتی تب تک وہ تحقیق کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا کوئی اور دیکھ لیتے ہیں، اگر وہاں تسلی نہیں ہوتی تو کوئی اور لڑکے کی طرف چلے جاتے ہیں، کسی اور کو دیکھ لیتے ہیں، اور رشتہ دیکھ لیتے ہیں، جہاں تسلی ہوتی ہے وہاں وہ رشتہ اپنی بیٹی کا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک تیسری مثال اس طرح سمجھ لیں، اگر کسی بندے نے کسی جگہ اپنا مکان خریدنا ہو تو وہ مکان خریدنے سے پہلے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے محلے کے اندر جاؤں کہ جو محلے والے لوگ جو ہیں یہ اچھے ہوں، وہاں کی ماحول جو ہے وہ ٹھیک ہو، وہاں کے متعلق وہ پوری تحقیق کرتا ہے، چھان بین کرتا ہے کہ یہ محلے دار کیسے ہیں، آیا لوگ اچھے ہیں یہاں کے یا کس طرح کے ہیں۔ پھر بعض اوقات وہ اس جگہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ آیا یہ مکان جو ہمیں اتنے کا مل رہا ہے اس ایریے کے اندر اس جگہ کی قیمت کیا ہے، واقعی اتنی قیمت ہے یا اس سے کم زیادہ ہے یا دوسرے کسی علاقے میں کم ہے، یعنی اس طرح تحقیق کرتا ہے۔ تو محترم بھائی جب بندہ ان کاموں کے لیے اتنی تحقیق کرتا ہے، اتنی چھان بین کرتا ہے، تو بھائی یہ نماز تو ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کے پڑھے بغیر بندہ مسلمان رہ ہی نہیں سکتا۔ پڑھے گا تو بندہ مسلمان ہے، دائرہ اسلام میں ہے، اگر نہیں پڑھتا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بھائی کو سمجھائیں کہ بھائی بریلویوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو، دیوبندیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو، اہل الحدیث کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو، یہ بھائی ایسے آدمیوں کے لیے ہے۔ ویسے میں بریلوی دیوبندیوں کے پیچھے نماز کا قائل نہیں ہوں، یہ اس بھائی کے لیے ہے جس نے یہ کہا کہ میں پڑھتا ہی نہیں۔ پھر تو اس کو چاہیے کہ بریلویوں کے پیچھے بھی پڑھے، دیوبندیوں کے پیچھے بھی پڑھے، اہل حدیثوں کے پیچھے بھی پڑھ لے، سب کے پیچھے نمازیں پڑھے، پھر ان نمازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دیکھے کہ آیا کن کی نماز نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث کے مطابق اور موافق ہے،
جن کی نماز سنت اور حدیث کے موافق ہو، اس کو سمجھ آ جائے تو اس کے پیچھے پڑھنا شروع کر دے۔ تو اللہ کے فضل و رحمت سے جب کوئی بندہ اس انداز میں تحقیق کرے گا تو انشاءاللہ سنت کے مطابق اگر اس کو نماز نظر آئے گی تو اہل الحدیث کی نظر آئے گی۔ جی تو یہ بھائی کو یہ وائس میری ضرور سنائیں، انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ بعض اوقات کسی کو نقلی دلائل جو ہیں یعنی لکھے ہوئے دلائل جو ہیں وہ سمجھ نہیں آتے، لیکن عقلی دلائل جو ہیں، عقلی باتیں وہ سمجھ آ جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔